العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار، كما قال الحاكم في مستدركه: حدثنا محمد بن صالح بن حاني قال حدثنا أبو سعيد يحيى بن منصور الحروي قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. ثم قرأ: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: والحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم والكافر ولا الكافر والمسلم. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن جده عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شيء. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حدیث حسن صحیح. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الانفال کی اس آیت مبارکہ پر اپنے دلائل تفسیری ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا: والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ جیسے مومنین ایک دوسرے کے اولیاء ہیں اسی طرح کافر بھی آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ اب ولایت جو ہے یا بمعنی ولایت یا ولایت، ایک معنی آتا ہے مددگار، معنی ہوتا ہے سرپرست، اور ایک معنی ہوتا ہے کہ اس کے امور کا نگران ہو جانا، تو یہ ایک ہی لفظ ہے۔ اور اسی طرح لفظ میں وراثت ہے کہ معنی ولایت یعنی وراثت۔ تو اب یہ قاعدہ ہو گیا، قاعدہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ مومن مومن کا ولی ہے اور کافر کافر کا ولی ہے۔ اب اس میں دونوں معنی ہو گئے، مومن مومن کا دوست ہے اور کافر کافر کا دوست ہے۔ مومن مومن کا وارث ہے اور کافر جو ہے وہ کافر کا وارث ہے۔ مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بنے گا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بنے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے، ویسے ایک بات ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں کہ اللہ نے انسان پیدا کیا بحیثیت مخلوق سب اولاد آدم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو مخلوق پیدا فرمائی، ویسے تو اتنی مخلوق ہے کہ جس کا ہم حساب ہی نہیں جانتے، نام بھی نہیں جانتے، لیکن یعنی جو معروف ہیں ملائکہ، انسان اور جن، یہ تین مخلوقات۔ اب جو انسان ملائکہ ہیں وہ تو مکلف ہی نہیں، یعنی ان کے لیے کوئی احکام شریعت نہیں کہ وہ نماز کے پابند، روزے کے پابند، یہ چیز حلال یہ چیز نہیں، وہ تو ہیں ہی خالص اللہ کے عباد جو اللہ کی تسبیح، تقدیس، تحمید، تحلیل اور اس کے بعد اللہ کے حکم کے اتنے مطاع ہیں کہ ان کے تو حرکت ہی نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اس لیے ملائکہ تو الگ ہو گئے، اور ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے نور سے پیدا فرمایا ہے، یعنی ان کی تخلیق جو ہے وہ نور سے کی گئی۔ اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ملائکہ کا عدد جو ہے کوئی نہیں جانتا،
اللہ کے سوا کوئی جانتا وما یعلم جنود ربک الا ہو. اللہ نے فرمایا میرا بدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب رب تیرے کا جو لشکر ہے نا وہ تو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں کہ ان کا کیا ہے. اور آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ بھئی یہ زمین کتنی بڑی ہے لیکن آسمان تو اس کے اوپر ہے. صاف بات ہے کہ آسمان کی سطح جو ہے اس کا طول عرض جو ہے وہ کتنا ہے اللہ کے سوا کو نہیں جانتا. اور پھر 7 سماوات اور ہر آسمان پہ اللہ کی مخلوق. اور اس لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تشریف فرماتے تو آپ نے ایسے سر اٹھا اور اس کے بعد فرمایا کہ اتت السماء وحق لها ان تئت. آپ نے فرمایا آسمان سے آواز آ رہی ہے چرچراہٹ کی. عتیت کہتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں نا آپ نے دیکھا ہوگا تجربہ کیا ہوگا کہ اونٹوں پہ جو لکڑی کا پلان رکھتے ہیں نا اس کے اوپر وزن ڈالو تو پھر اس لکڑی سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں عتیت. تو آپ نے فرمایا اب آسمان سے بھی ایسے چرچراہٹ کی آواز پیدا ہو رہی ہے اور آپ نے فرمایا کہ ہونی بھی چاہیے. اس کے بعد حضور پاک نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ ایسی آواز آسمان سے ہونی بھی چاہیے کہ آسمان میں ایک روایت میں ہے قدر شبر کہ آسمان میں ایک بالشت کے برابر اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ 2 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر اللہ کا فرشتہ عبادت میں مشغول ہے. الا وملک یسبح یقدس للہ یعنی اتنی جگہ بھی آسمانوں میں خالی نہیں ہے مگر اللہ کا فرشتہ وہاں تسبیح میں ہے اور ہر کسی کی اپنی تسبیح ہے. بعض روایات میں لفظ بھی آئے ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اسی لیے ملائکہ نے عرض کیا تھا نا قصہ آدم میں کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم ہر وقت تیری تسبیح تیری پاکی تیری تنزیہ بیان کرتے ہیں. میرا اللہ ہم ہر وقت تیری تقدیس کا اعتراف و اقرار کرتے ہیں. ہم ہر وقت تیری تسبیح و تحمید میں مشغول ہیں. میرا مولا کبھی گناہ کا تصور نہیں گناہ کر ہی نہیں سکتے گناہوں سے پاک ہے معصوم ہے. تو اس لیے ملائکہ کا تو وظیفہ ہی فقط یہی ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا عباد مکرمون اللہ کے بڑے عزت والے اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے بندے ہیں بڑے عزت والے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون کہ وہ ایک لمحے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا حکم یعنی وہ اتنی فرما بردار و مطیع ہیں. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب نے محبوب دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم آپ نے ایک دن جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جبریل تم آنے میں بڑی دیر کر دیتے اور مجھے تیرا اشتیاق ہوتا ہے کہ اب جبریل آیا اور تم اتنی دیر لگا دیتے ہو کہ مجھے تو تیرا اشتیاق اور انتظار رہتی ہے. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وَأَنَا أَشْوَقُ إِلَيْكَ انہوں نے کہا حضور مجھے تو آپ کی انتظار سے بھی زیادہ انتظار ہوتی ہے کہ کب جاؤں اور زیارت کروں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ کے حکم کے بغیر ہم حرکت نہیں کر سکتے. اللہ کے حکم کے بغیر نہ اتر سکتے ہیں نہ چڑھ سکتے ہیں. ہمارے اپنے بس میں تو ہے نہیں کہ ہم آگے حاضر ہو جائیں اور زیارت کریں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ تو ہو گئے ملائکہ. اس کے بعد ہیں انسان اور جن. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ نے ملائکہ کو بڑا شرف دیا ہے لیکن انسان کا مقام بہت آگے نکل گیا. ہر انسان نہیں لیکن انسانوں میں اللہ نے جب نبی بنا لی انبیاء کی شان تو ملائکہ سے زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں میں سے رسول بنائے انبیاء اور رسول چن لیے تو ان کی شان تو بہت زیادہ ہے کہ جبریل علیہ السلام تو دروازے پہ کھڑے رہتے تھے اجازت لے کے اندر داخل ہوتے
جبریل اور فرشتے تو سپاہی بن کے مقام بدر میں اترے. تو اس لیے انبیاء اور اللہ کے رسولوں کی شان بہت بلند بلند برتر ہے. تو رسول اور انبیاء جتنے ہیں وہ انسان ہیں، اولاد آدم ہیں، وہ جن سے بشر ہیں علیہم الصلوات والتسلیم. تو یہ شرف بھی اللہ نے انسانیت کو بخشا. اور اسی لیے یہ مسئلہ بھی علماء نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالی علماء قرآن، علماء مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا ادب و احترام نصیب فرمائے. انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھو، ایک ہے فرشتے کا پاک ہونا، فرشتہ معصوم ہے، پاک ہے، لیکن ایک ہے اللہ کے نبی کا پاک ہونا. تو یہ آسمان و زمین کا فرق ہے. یاد رکھیں، کیوں کہ فرشتے کی جو عصمت ہے وہ عصمت اضطراری ہے. وہ تو مضطر ہے، وہ تو پاک ہے، کاری کچھ نہیں سکتا. یعنی فرشتہ کہے کہ جی میں کھانا نہیں کھاتا، وہ کھا ہی نہیں سکتا، کھانے سے پاک ہے. فرشتہ کہے کہ جناب دیکھو میرا کتنا کمال ہے، اتنا عرصہ ہو گیا میں نے شادی نہیں کی، وہ تو قابل ہی نہیں شادی کی، اس میں تو اللہ نے وہ قوت رکھی ہی نہیں شادی کی. وہ کہے جی میں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا، اس میں تو گناہ کا مادہ ہی نہیں، وہ تو کر ہی نہیں سکتا. لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ کی عصمت جو ہے یہ اختیاری ہے کہ اللہ نے ساری طاقتیں دی ہیں، صحت دی ہے، قوت دی ہے، جمال دیا ہے، سب سے زیادہ طاقت، لیکن پھر نبی پاک. اس لیے ان کی عصمت جو ہے اس کا مقام بہت بلند. یعنی آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر ایک آدمی نامرد ہے، اگر وہ ایک مکان میں رہے، وہاں ایک خوبصورت عورت بھی ہو، تو اس کے بعد وہ صبح کہے گا جناب دیکھیں میرا کمال، ساری رات عورت بھی اسی مکان میں تھی، میں بھی تھا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. وہ کر ہی نہیں سکتا تو کون سی نیکی ہے، کون سی بہادری ہے، وہ تو ویسے مجبور ہے. ایک ہی ہے کہ وہ جوان ہے، اس کے طاقت ہے، سب کچھ کرنے کہتے نہیں، معاذ اللہ، وہ جی اللہ کا ڈر ہے، اللہ نے گناہ فرمایا حرام ہے حرام، بس اس کے قریب نہیں. تو اس لیے انبیاء کی شان جو ہے وہ بہت بلند برتر ہے. تو اس لیے انسانیت کا پلڑا جو ہے بڑا بھاری ہو. اس کے بعد اللہ کی مخلوق ہے، یاد رکھو، جنات. جنات بھی مکلف ہے، ان کے لیے بھی اللہ کے قرآن کے احکام ہیں. اور جنات نے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، اسلام لائے، یعنی حضور کے صحابی بن گئے. جو حضور کے ہاتھ میں اسلام لائے گا چاہے جن ہے وہ بھی صحابی ہو گیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو اسی طرح حضور کی خدمت میں وفود آتے تھے جنات کے، آگے اپنے فیصلے کراتے، اپنے جھگڑے چکاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ قرآن شریف پڑھتے، وہ قرآن سنتے اور سمجھتے احکام. تو جنات میں بھی اسی طرح کی تکلیف موجود ہے. اب میرے اللہ کی رحمت دیکھیں کہ ایک تو ہے کہ اس کی انسان مخلوق ہے، وہ سب مخلوق ہے، مسلمان بھی مخلوق ہے، کافر بھی مخلوق. تو اب وہ سب کا بادشاہ ہے، وہ تمام مخلوق کا مالک ہے، وہ خالق ہے، تمام مخلوق ہے، وہ مالک ہے، تمام مملوک ہیں. تو اس لیے دنیا میں تو اللہ نے سب کو جینے کا حق دیا. آپ بھی زمین پہ چلیں گے، کافر بھی چلیں گے. اگر ٹھنڈی ہوا لگے آپ کو بھی لگتی ہے، کافر کو بھی لگتی ہے. آپ کنواں کھودتے ہیں، پانی نکل آئے گا، کافر بھی کھودے گا تو نکل آئے گا. بارش برسے گی، آپ کے گھر میں بھی آئے گی تو ہندو کے گھر میں بھی آئے گی. آپ کاشت کریں گے زمین میں، وہ زمین گندم اگائے گی، کافر کرے گا وہ بھی اگائے گی. آپ درخت لگائیں گے، درخت نکل آئے گا، کافر لگائے گا وہ بھی نکل آئے گا. آپ باغات لگائیں گے، لگ جائیں گے، کافر بھی لگائیں گے تو لگ جائیں گے. آپ کے بچے ہوں گے، کافروں کے بھی بچے ہوں. آپ کی اولاد ہے، ان کی بھی اولاد. یہ تو نظام عالم ہے دنیا میں، وہ سب اس کی مخلوق. جب وہ حیوانوں کو دیتا ہے تو بندوں کو کیسے نہیں دے گا؟ بات کو سمجھا کریں ہمیشہ کہ ایک تو اس کی مخلوق ہے. اب پورے عالم میں اللہ کی مخلوق زمین پہ آباد ہے، آسمانوں کے نیچے بستی ہے، سارے بستے. آپ کو رات کو تارے نظر آتے ہیں تو کافر کو بھی نظر آتے ہیں. آپ رات کی چاندنی سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو کافر بھی ہوتا ہے.
آپ دریاؤں کے کنارے جا کے لطف اندوز ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ نظام اللہ کا ہے، اس کی مخلوق ہے، سب کو ملے گی، ہر چیز ملے گی۔ اب ایک نظام یہ ہے کہ اللہ نے جو نظام اپنے پیغمبروں کو دے کے بھیجا ہے، سمجھے مسئلے کو، کہ اللہ نے مخلوق تو پیدا فرما دی، اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے لاکھوں انبیاء رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، شرائع بھیجے، احکام بھیجے۔ تو اب لازمی بات ہے کہ بادشاہ نے جن کو اپنا سفیر بنایا، رسول بنایا، پیغام بر بنایا، قاصد بنایا، نبی بنایا، وہ جو مالک کے احکام لے کے آئے، اب ان میں دو قسمیں ہو گئی، ایک ماننے والے، ایک نہ ماننے والے۔ اللہ کے پیغمبر جو احکام لے کے آئے تو وہ احکام تو خدا کے ہیں، اللہ کے نبی اپنی طرف سے تو نہیں فرماتے۔ یہی وہ بنیادی بات ہے، سمجھا کریں۔ اللہ پاک ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہر کلمے پڑھنے والے کو ہدایت ہے کہ اللہ کے نبی جو بات کہتے ہیں وہ دراصل حکم خدا ہوتا ہے، سمجھا کرو مسئلہ، کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کیا مانا؟ اب اگر جو بھی بات حضور فرمائیں گے دین کے بارے میں، آپ فرمائیں گے کہ آپ مغرب کی 3 رکعت پڑھیں، آپ فجر کی فرض 2 رکعت پڑھیں، آپ ظہر کے فرض 4 رکعت پڑھیں، اب یہ زبان تو مصطفیٰ کی ہے لیکن حکم خدا کا ہے بس۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب میں تو 4 رکعت تب پڑھوں گا کہ مجھے خدا کا حکم دکھاؤ قرآن میں، تو یہ بات سمجھا کریں۔ اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے، کیونکہ جیسے ہم حکم خدا کے پابند ہیں، حکم مصطفیٰ کے بھی پابند ہیں، اور اتنے بڑے پابند ہیں کہ اللہ نے حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا کہ جو میرے مدنی کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی ہے۔ تو اب ایک آدمی ہر بات پہ اگر یہ مطالبہ کرے کہ نہیں جناب مجھے یہ دکھائیں کہ 4 رکعت نماز ظہر قرآن میں لکھی ہوئی ہو، تو ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت اور ظہر کے فرض کے بعد 2 رکعت سنت، یہ بھی مجھے دکھاؤ قرآن میں لکھی ہوئی ہو، اور یہ بھی مجھے دکھاؤ قرآن میں لکھا ہوا ہو کہ جیسے گائے حلال ہے بھینس بھی حلال ہے، بھینس کا نام ہو قرآن میں۔ تو بات کو سمجھیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ایک ہی جواب دے دیں گے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ نے قرآن میں ایک بات کہہ دی کہ جو میرا مدنی کہتی ہیں، دیتی ہیں، فرماتی ہیں، لو پکڑ لو اس کو، جس سے روکے رک جاؤ، اور دوسرے مقام پہ فرما دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور تیسرے مقام پہ فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور چوتھے مقام پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو اب ایک ہی بات کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ جو میرا مدنی فرما رہے ہیں وہ میرا حکم ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا نبی وہ بات کہیں گے جو اللہ فرماتی ہیں، اور اصحاب نبی وہ بات کہیں گے جو محمد الرسول اللہ فرماتی ہیں۔ کیوں؟ صحابہ مطیع ہیں،
صحابہ متبع ہیں اور صحابہ صدوق ہیں، صحابہ عدول ہیں، اور سارے صحابہ میرے مدنی پاک کے سچے ایمان والے ہیں، جن کی صداقت کی، ایمان کی، جن کی صداقت و صفت کی قسمیں میرے اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ تو اب معلوم ہمیں کیا ہوا کہ جب کوئی بات نبی فرمائیں گے ہم سمجھیں گے اللہ کا حکم ہے، اگر ہمیں صحابی کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا ہم کہیں گے یہ حضور کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے محدثین کرام اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ بعض حدیثیں آپ جب پڑھیں گے وہ کہیں گے موقوف، کیا مانا یہ موقوف ہے صحابی تک، لیکن آگے وضاحت کر دیں گے کہ اس قسم کا موقوف جو ہے حکم مرفوع میں ہوتا ہے، ایسی بات صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، یقینی بات ہے کہ اس نے ضرور سنی ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی لیے کئی موقوف ہوتے ہیں۔ محدثین وضاحت کر دیں گے حدیث موقوف ہے، یعنی ابو ہریرہ تک موقوف ہے، ابن عباس تک موقوف ہے، عبداللہ ابن مسعود تک موقوف ہے، زید ابن ثابت تک موقوف ہے، یا عبداللہ ابن المغفل تک موقوف ہے، لیکن آگے وضاحت بھی کر دیتی ہیں کہ ایسا موقوف صرف موقوف نہیں بلکہ حکم مرفوع میں ہے، کیونکہ یہ حکم دوسری حدیث میں موجود ہے، اور اس صحابی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اپنی طرف سے دین میں حکم جاری کرے، وہ تو تابع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے اب بات کو سمجھا کریں کہ اب اللہ نے جو احکام دیے ہیں وہ کون لائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ میرا مدنی یہ دو ملتی ہیں، مسلم الگ ہے، کافر الگ ہے، یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، جیسے رات اور دن اکٹھے نہیں ہو سکتے، حق اور باطل اکٹھے نہیں ہو سکتے، صدق اور کذب اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح مسلم کافر بھی کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک مومن کے دل میں توحید اور شرک بھی کبھی جمع نہیں ہو سکتے، زندہ نہیں لائے یا مومن ہوگا یا مشرک ہوگا، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، یہ دین اللہ کو قبول نہیں ہے کہ کبھی بندہ آدھا تیتر بن جائے آدھا بٹیر بن جائے، کہ خدا کے کعبے میں آئے تو اللہ کو پکار لے اور بازاروں پہ جائے تو پیر کو پکار لے، نہیں، سیدھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت، بس حسب، یہ نہیں فرمایا نعبد ایاک، نہ فرمایا ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اور کسی، سمجھا کریں، یہ نہیں فرمایا کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں، ہاں تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اور کسی کی نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور پیروں سے بھی مدد مانگتے ہیں، مردوں سے بھی مدد مانگتے ہیں، نہ صرف اللہ سے، اللہ کے سوا استعانت غیر سے ہے وہ تو شرک، آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہوتی میرا بھائی کہ آدمی کہہ دے یا دستگیر یا غوث اعظم یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یا فلاں پیر یا شیخ یا اسرائیل یا جبرائیل یا میکائیل یا نبی، سب اللہ کے سوا، غیر اللہ کی ندا آئے گی تو شرک، ایک کھلی بات یاد۔ باقی کچھ لوگ کہتے ہیں تعویلات میں، نہیں جناب وہ محبت میں کہہ رہا تھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ان کو حاجت روا سمجھے یا ان کو مشکل کشا سمجھے، ایسے بس پیار میں اور محبت میں اور اس محبت میں ڈوب کے کہہ بیٹھے ہیں، تو یہ باتیں شریعت میں حجت نہیں ہوتی، ہمیشہ یاد۔ شریعت میں حجت کیا ہوگا؟ اللہ کا کلام، کلام اللہ یا سنت رسول اللہ، اور اس کے بعد پھر اجماع، اس کے بعد پھر قیاس، قیاس بھی محمود مذموم نہ، ہمیشہ یاد رکھیں جو ضوء کتاب و سنت میں ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک سے
دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ اب دیکھیں کہ دو حصے بن گئے کہ کافر الگ ہو گئے، مسلمان الگ۔ جب الگ ہو گئے اللہ نے فرمایا تو پھر کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا، مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا، چاہے باپ بیٹا۔ اب دیکھو حضرت اکرمہ، سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ، بطل من ابطال الاسلام، باپ کون ہے؟ ابی جہل لعنت اللہ علیہ۔ تو اب اکرمہ ابو جہل کا وارث بنے نا، ابو جہل اکرمہ کا وارث بنے نا۔ سیدنا خالد بن الولید سیف الرحمن ہیں رضی اللہ عنہ، باپ کون ہے؟ ولید۔ تو اب خالد اس کا وارث بنے یا وہ اس کے وارث بنے؟ نہ، کیونکہ وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا، مسلمان کافر کا وارث نہیں۔ اور اسی لیے اگلی بات بھی سمجھ لیں کہ جیسے مسلمان کا وارث بنے گا تو کافر کا وارث بنے گا، مسلمان کا ولی بنے گا تو کافر کا ولی بنے گا۔ ہم ان کے جو ذاتی یا عائلی یا مسائل ہوں گے اس میں ہم دخل نہیں دیں گے، نہیں مسلمان دفاع ہو، دو جانے ان کا کام جانے، وہ اپنے معاملات میں ایک دوسرے۔ اچھا، اب اس میں پھر ائمہ کا ایک اختلاف ہے، اس کے آپ ذرا سوچ لیں کہ بعض ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہودی نصرانی کا وارث نہیں بنے گا۔ بات سمجھو، نصرانی یہودی کا وارث نہیں بنے، کہتے ہیں کافر تو ہیں لیکن وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں، وہ الگ قسم ہے کفر کی، یہ الگ قسم ہے۔ بعض عزیر کو خدا کا بیٹا کر رہے ہیں، بعض عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کر رہے ہیں، بعض عزیر کو خدا بنا رہے ہیں، بعض عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا رہے ہیں، تو کہتے ہیں وہ ان کے وارث نہیں بنیں گے، وہ نہیں۔ لیکن بعض علماء اکثر جمہور اسی طرف ہیں کہ بھئی کافر ہے، یہودی ہے کافر ہے، نصرانی ہے کافر ہے، ہندو ہے کافر ہے، مجوسی ہے کافر ہے، سورج کے پجاری ہیں کافر ہے، وہ ایک ملت ہے اور اسلام ایک ملت ہے، الکفر ملت واحدہ، اور اسلام جو ہے وہ ایک ملت۔ اور یہی بات دیکھ لیں کہ آج فلسطین میں، شیشان میں، کوسووا میں، کشمیر میں کہیں مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ہمیں کیسے درد ہوتا ہے، حالانکہ ہم نے تو دیکھے ہی نہیں وہ مسلمان، ہم ان کا گھر نہیں جانتے، در نہیں جانتے، نام نہیں جانتے، شکل نہیں جانتے، لیکن جب خبر پڑتی ہے ایسے معلوم ہوتا ہے گویا ہمارا بھائی گر گیا، ہمارا بیٹا گر گیا۔ وجہ کیا ہے کہ انما المؤمنون اخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اللہ نے جو ہمیں ایک دوسرے کا ولی بنا دیا ہے تو ایک دوسرے کا درد تو آئے گا، مسلمان مشرق میں ہو، مسلمان مغرب میں ہو، مسلمان شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ گورا ہو وہ کالا ہو، وہ عربی ہو وہ عجمی ہو۔ اسی لیے میرے محبوب نے جو خطبہ مبارک حجۃ الوداع میں دیا ہے اور جو عالمی ہدایت نامہ ہے اور تمام دنیا کی جتنی عالمی تنظیمیں ہیں سب نے اسی خطبہ حجۃ الوداع کو لیا ہے، نام آپ نے رکھ لیے۔ اس لیے میرے محبوب نے اسی میں اعلان کر دیا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی۔ حضور نے فرمایا سن لو، کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں مگر تقوی سے۔ فرمایا کوئی گورا کسی کالے سے افضل نہیں مگر تقوی سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسی لیے پھر شان دیکھیں نا کہ حضرت ابو بکر جیسا آدمی جو افضل الامت ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کی مخلوق میں حضور کی امت میں حضور کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر ہے، لیکن بلال کو کہتا ہے سیدنا بلال۔ بلال غلام ہے، ابو بکر خریدنے والا، آزاد کرنے والا، احسان کرنے والا، عذاب سے چھڑانے والا ہے، لیکن بلال کا مقام وہ ہو گیا ہے، کہتے ہیں کہ سیدنا بلال، اور بلال کا وہ مقام ہو گیا ہے کہ میرا محبوب فرماتے ہیں کہ بلال ادھر تو آؤ، معراج کی رات میں جہاں جنت میں گیا تیرے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ کون سا عمل کرتے ہو بھائی، تم تو مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گئے، لیکن یاد رکھو خادم مخدوم کے آگے چلتے ہیں، لیکن خادم رہتا ہے، مخدوم رہتا ہے۔ بلال کا شان جتنی اونچا ہو جائے وہ خادم ہے میرے محبوب کا۔
غلام تو آگے ہوتا ہے نا، غلام دروازہ کھولے گا. اب کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ غلام آگے بڑا ہو گیا، لیکن غلام کا اس مقام جنت میں پہنچ جانا تو کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں جب وضو کروں تو رکعت پڑھ لیتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہی میرا وضو خراب ہو تو فوراً وضو کر لوں. ہاں سو گیا تو الگ بات ہے، وہ تو سونا ہے نا، انسان ہے. تو آپ نے فرمایا بھائی اسی عمل نے تمہیں، اللہ پاک نے تمہیں وہاں پہنچا دیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام اتنی بڑی چیز ہے، اور یہی ایک سبق ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ساری دنیا میں جھگڑے ختم ہو جائیں. کہ ہر مسلمان کلمے پڑھنے والا ایک دوسرے کا ولی ہے، تو ہم ایک دوسرے کے دشمن کیوں بنے، ایک دوسرے کے مخالف کیوں بنے، ایک دوسرے کو ایذا دینے والے کیوں بنے؟ ہم تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اچھا اسی طرح آگے میرے اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو حق ہم نے کافروں کو دیا ہے ان کو دو، اگر نہیں دو گے تو پھر دنیا میں فساد ہو جائے گا اور فتنہ ہو جائے گا. تو اللہ تو فرماتا ہے جو کافر کا حق ہے اس کو دے دو. تم اپنے مسلمان بھائی کو بھی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہو. تمہارا تو تھوڑا سا کسی سے مسلک کا اختلاف ہو جائے تو ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہو. دعا کرو اللہ مسلمانوں کو اتفاق دے، اللہ مسلمانوں کو اتحاد عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی انہیں فرقہ بندیوں سے اور فتنہ پروریوں سے نکال لے اور اپنا اللہ ایک اللہ نیک کہ اللہ سب کو صالح بھی بنا دے اور سب کو ایک بھی بنا دے. تو اس لیے اب اللہ نے یہاں فیصلہ فرما دیا کہ الذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. اب مفسر فرماتا ہے کہ اللہ نے جو موالات ہیں ان مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ختم کر دی. جیسے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے حضرت اسامہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا کہ لا یتوارث اہل ملتین، کہ دو ملتوں کے لوگ جیسے مسلمان ملت اسلام ہے اور کافر ملت کفر ہے وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے ہیں. اور اس کی آگے وضاحت بھی فرما دی ولا یرث مسلم کافرا ولا کافر مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. یاد رکھو حضور اچھا ایک دفعہ نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. یہ صرف تاکید نہیں بلکہ یہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جی کافر تو ہمارا وارث نہیں بن سکتا چونکہ ہم مسلمان ہیں ہم بن سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہ کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے نہ مسلمان کسی کافر کا وارث بن سکتا. کیوں؟ اسلام میں یہ تو نہیں کہ پیسہ مل جائے، پر تو اسلام یہ بھی یاد دیتے نا کہ مسلمان تو بن سکتا ہے کافر نہیں بن سکتا. فرمایا نہ مسلمان کافر کا نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا ہے. ثم قرأ، پھر اس کے بعد حضور نے آیت پڑھی والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارک تلاوت فرمائی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امام حاکم فرماتے ہیں صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے، ولم یخرجہ، امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل نہیں فرمایا، لیکن مفسر فرماتا ہے کہ ان لفظوں میں جو آپ نے لکھے ہیں ان لفظوں میں نقل نہیں فرمایا، لیکن اصل حکم جو ہے وہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہے. اور روایت بھی اسامہ بن زید سے موجود ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرث المسلم والکافر والکافر والمسلم. اب دیکھیں کہ وہ لفظ کیا تھے، پہلے حدیث میں لفظ تھے کہ لا یتوارث اہل ملتین ولا یرث مسلم کافرا ولا کافر مسلما. لیکن یہ لفظ جو نہیں تھے یہ دیانت و امانت ہوتی ہے محدثین کی. حالانکہ بخاری شریف یا مسلم حدیث موجود ہے لیکن وہ لفظ الگ ہے یہ لفظ الگ ہے، حکم ایک ہے، یہ ہے دیانت.
یہ ہے امانت. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. فرماتے ہیں وفی المسند والسنن، کیونکہ احادیث کی کتابیں جو ہیں ان کے اقسام ہیں، بعض صحاح کہلاتی ہیں اور بعض مسانید کہلاتی ہیں اور بعض جو ہیں وہ سنن کہلاتی ہیں اور بعض جو ہیں وہ مستدرک کہلاتی ہیں اور بعض جو ہیں وہ مصنف کہلاتی ہیں. جیسے بہت ساری کتابیں مصنف ابی عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ. تو یہ احادیث کی قسمیں ہیں. اللہ پاک تمام محدثین کرام پہ رحمتیں فرما دے کہ انہوں نے محنتیں کر کے انہوں نے سارے گلشن رسول سے پھول چن کے گلدستے بنا کے امت کے آگے کر دے. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ سمجھ لو کہ جیسے سونا تو ہوتا ہے تیرے گھر میں، تم نے سونا خریدا مثال کے طور پہ 1 کلو سونا ہے، پیسہ ہے، قیمت ہے، قیمتی چیز ہے، لیکن وہ 1 کلو سونا اٹھا کے تو تم نہیں پھر سکتے ہو نا. حالانکہ سونا موجود ہے، سونا تو سونا ہی ہے نا. لیکن جب وہ سنار کے پاس جاتا ہے پھر اس کو تم کہتے ہو کہ جناب میرے گھر والوں کے لیے اس کے اتنے ہار بنا دیں، اتنی انگوٹھیاں بنا دے، اتنی اس کا تاج بنا دے، اتنی کانوں میں پہننے والے جو ہیں جھمکے بنا دے اور اتنی فلاں چیز بنا دے. اب ان کو بنا کے سنوار کے اسی کیلوں کو جب وہ زیور میں ڈھال دیتا ہے تو اب جناب بیٹی بہن سب پہن کے کھڑی ہیں اور اللہ نے اس سے زینت و عزت دی ہے. تو سونا تو قرآن و حدیث ہے، لیکن محدثین و فقہا نے اس کے گلدستے بنا کے امت کے سامنے سجا دی. اصل بات تو وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. اچھا سونا نہ ہو تو زیور کس سے بنے گا؟ تو بنتا ہی نہیں. اچھا چاندی نہ ہو تو نہیں بنے گا. اچھا لوہے کا ہو گیا تو کھوٹ ہے، پیتل کا ہو گیا کھوٹا ہے. اور جناب یہ رنگ تو وہی ہے، اس سے بھی اچھا لگتا ہے. نہیں جناب رنگ کو میں کیا کروں، سونا تو نہیں ہے نا. تو اس لیے اگر قرآن و حدیث ہی نہیں ہوگا تو استنباط کیا ہوگا مسائل. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل سونا جو ہے، اصل مرجع جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، وہ سنت رسول اللہ ہے. محدثین نے کام کر کے جمع کیا، فقہا نے اس سے مسائل نکال کے امت کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے. کہ آج ایک آدمی کو مسئلہ چاہیے، اس نے مسئلہ دیکھنا ہے جناب طہارت کا، تو بس کتاب طہارت ہی کھول لے. اس کو مسئلہ ضرورت ہے نماز کا تو کتاب الصلاۃ کھول لے. اس کو مسئلہ ضرورت ہے زکوٰۃ کا تو کتاب الزکوٰۃ کھول لے. اس کو مسئلہ ضرورت ہے حج کا تو کتاب الحج کھول لے گا. تو اتنی جو انہوں نے محنتیں فرمائی، یہی تو وجہ ہے کہ آج یعنی گلی گلی کوچے کوچے میں ایک میرے خیال میں اندازہ کریں کہ کوئی ایک دن میں اللہ کی کتنی کروڑ رحمتیں ان پہ بھیجی جاتی ہوں گی کہ ہر مسلمان کہتا ہوگا رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ. صحابی کا نام لے گا تو کہے گا رضی اللہ عنہ. اللہ کے پیغمبر کا نام لے گا تو کہے گا علیہ السلام. میرے محبوب کا نام لے گا تو کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تو اس لیے اب دیکھیں کہ یہ کتنی احتیاط ہے. مفسر کہتے ہیں کہ حدیث تو صحیحین میں ہے، موجود ہے، لیکن اس کے لفظ یہ ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مسانید السنن میں بھی یہ حدیث موجود ہے. من حدیث عمرو بن شعیب عن نبیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوارث من اہل ملتین شتى، ہرگز وارث نہیں بن سکتے. وقال الترمذی رحمہ اللہ تعالی حسن صحیح. وقال ابو جعفر بن جریر حدثنا محمد بن معمر عن الزہری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ على رجل دخل في الاسلام فقال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وإنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب. وهذا مرسل من هذا الوجه وقد روي متصلا من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين ثم قال لا يتراءى ناراهما.
اس کو ابو داؤد نے بھی روایت کیا، توبۃ الحوضی میں بھی ابن ماجہ اور مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سند میں آتا ہے، معمر الزہری سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ علی رجل دخل فی الاسلام، ایک آدمی آیا اسلام لے آیا، حضور نے اس سے عہد لیا، وہ عہد کیا تھا؟ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو گے۔ قائم کرنے کا کیا معنی؟ اپنے اپنے وقت میں پڑھو گے اور شروع تو ارکان کے ساتھ ادا کرو گے۔ نماز کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف پڑھنی ہے، ظہر کی عصر کو پڑھ لی اور عصر کی مغرب کو پڑھ لی، یہ نہیں نماز۔ نماز کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے وقت میں اور شروع تو ارکان سے ادا کریں۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرو گے۔ اب یہاں خود مفہوم سمجھ آ جائے گا کہ اگر پیسہ ہوگا، امیر ہوگا تو زکوٰۃ دے گا نا، غریب کہاں زکوٰۃ دے گا؟ تو اس لیے معنی یہ ہوتا ہے کہ بھی اگر اللہ تمہیں ویسے غنا دے۔ وَتُحِجُّ الْبَيْتَ، اگر سرمایہ ہوگا، حج فرض ہوگا تو حج گھر کا، اللہ کے گھر کا کرو گے۔ وَتُصُومَ رمضان، اور فرمایا وَإِنَّكَ لَا تَرَىٰ نَارُ مُشْرِكٍ إِلَّا وَأَنتَ لَهُ حَرْبٌ، حضور نے فرمایا کہ تم دشمن کی، کافر کی، مشرک کی آگ نہ دیکھو مگر تم اس کے مخالف ہو۔ کیا مانا کہ تم اس کے بری ہو۔ مشرک ہے، مومن یعنی جہاں مشرک ہو تم اس سے بری ہو۔ حرب کا مانا یہ نہیں ہوتا کہ بس صرف لڑائی لڑو، مانا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جیسے فرما دیا تھا اپنے نبی کو کہ میرا مدنی برات کا اعلان کر دو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرما دی کہ یاد رکھو مشرک ہے، مسلمان تم الگ ہو۔ اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک جو ہے مرسل ہے۔ مرسل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی اپنے استاد کے بجائے استاد کے استاد کا نام لے لیتا ہے، کیونکہ استاد کا استاد جو ہے مشہور ہے، معروف ہے، اس کو جو جانتے ہیں، اور میرے استاد کو نہیں جانتے، تو اس لیے کبھی آدمی اپنا استاد چھوڑ کے سیدھا آگے نام لے لیتا ہے بڑے کا۔ تو لیکن مفسر کہتا ہے کہ یہی حدیث متصلاً بھی موجود ہے دوسری جگہ۔ حضور نے فرمایا انا بریء من کل مسلم، حضور نے فرمایا میں اس مسلمان سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں جو مشرکوں کے اندر رہے، کافروں کے اندر رہے۔ نہیں، مسلمان کو چاہیے کہ اگر وہ ہے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ رہے، کافر کافروں کے ساتھ رہے۔ یعنی حضور تو مسلمانوں کو کافروں کے اندر، اسی لیے حکم تھا نا ہجرت کا کہ جو ہجرت نہ کرے وہ بھی وارث نہیں بن سکتا۔ مسئلہ پڑھ چکے ہیں نا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی ہے مدینہ منورہ یا حبشہ، حضور نے فرمایا مہاجر کا وارث بنے گا، جس نے ہجرت نہیں کی وہ وارث بھی نہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہے لیکن وارث نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے۔ ایک ہوتا ہے کافروں سے معاہدے کرنا، صلح کرنا، یا کسی معاملات میں ان کے ساتھ سمجھوتا کرنا، یہ جائز ہے، حکومتیں سمجھوتے کرتی ہیں۔ خود حضور پاک نے نہیں مکے کے مشرکین سے صلح فرمائی حدیبیہ کی، حضور پاک نے نہیں بنی قریظہ کے یہودیوں سے معاہدے فرمایا مدینہ منورہ میں، وہ جائز ہے۔ لیکن مسلمان اور مشرک ایک نہیں ہو سکتے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز۔ وقال ابو داود في آخر كتاب الجهاد حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال اخبرني يحيى بن حسان قال انبانا سليمان بن موسى ابو داود قال حدثنا جابر سعيد بن سمرة بن جندب بن سمرة بن جندب اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه، حضور نے فرمایا جو مشرک کے ساتھ رہتا ہو، جو مشرک کے ساتھ کھانا پینا، رہنا اٹھنا بیٹھنا مل کے کرے، گویا کہ وہ بھی پھر اسی سے شمار ہوگا۔ یعنی مانا یہ ہے کہ بالکل تم الگ، مسلمان الگ، کافر الگ۔ ہاں یہ الگ بات ہے، یاد رکھو کہ ہم مسافر ہیں، باہر جاتے ہیں، ایک ہوٹل ہے اس میں کافر بھی ٹھہرے ہیں، ہم بھی ٹھہرے ہوئے۔ منع ہوتا ہے کہ دل سے اپنے آپ کو مکس کرنا مشرک کے ساتھ، یہ چیز جو ہے یہ منع ہے حدیث مبارک۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ الحافظ ابو بکر مرتوی من حدیث حاتم بن اسماعیل عبد اللہ بن حرمز محمد سعید ابن عبید بن ابی حاتم المزنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ حضور نے فرمایا اذا اتاکم، کوئی بندہ تم سے رشتہ مانگنے آتا ہے، تم جانتے ہو دین والا ہے،
مسلمان ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، نمازی ہے. آپ نے فرمایا خلق بھی اس کا اچھا ہے تو پھر انکار نہ کرو، اس کو رشتہ دے دیا کرو. آپ نے فرمایا اگر انکار کرو گے تو پھر دنیا میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا. ایمان سے کہیں آج اسی بنا پہ کوئی رشتہ دیتا ہے؟ نہیں. آج ایک آدمی جائے، وہ عالم ہے، مولوی ہے، نیک ہے، صالح ہے، بالکل دین پہ قائم ہے، لیکن غریب ہے، کوئی رشتہ دے گا؟ ایک آدمی پیسے والا ہے، چاہے وہ شراب پیتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ بالکل نماز اس کو نصیب ہی نہیں ہے. ہر کیا ہے بڑے آدمی سے رشتہ ہو جائے نا، کوٹیاں ملیں گی، کاریں ملیں گی، ہماری بیوی راج کرے گی بیٹی. آج پھر وہ نتیجہ نکلا ہے جو نہیں کہ میں نے محبوب نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرو گے، دین والوں کو ٹھکراؤ گے تو فتنہ ہوگا. آج فتنے ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہوئے کتنا مسلمان ہے جو یہ تحقیق کریں کہ یہ نماز پڑھتا ہے؟ اب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ جناب آپ کے بیٹے کی نوکری ہے، تنخواہ کتنی لیتا ہے، عہدہ کیا ہے، جناب گھر آپ کا کرائے کا ہے یا ذاتی ہے، یہ ساری تحقیق کریں. لیکن ایک مسلمان یہ نہیں پوچھے گا کہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اللہ کے بندے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن القیم جو حبران ہیں ماشاءاللہ، ان کے نزدیک تو ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہے. جب وہ نماز نہیں پڑھتا کافر ہے. کافر کا نکاح کیسے ہو رہا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ جب دولہا نہیں پڑھتا، دلہن نے تو وضو ہی نہیں سیکھا، پھر ان کا آپس میں ہو جاتا ہوگا. پھر مولویوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو خطبہ پڑھیں؟ اچھا چلو باقی سے ہم گلہ نہیں کرتے. مولوی نے کبھی پوچھا خطبہ پڑھتے ہوئے کہ جناب یہ جو لائے ہو دولہا دلہن نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں ٹھنڈے دل، اس کو بھی تو پیسے ملنے ہیں نا، وہ کیوں پوچھے؟ اور اگر نمازی ہوں، غریب دین والے ہوں تو دیں گے کیا؟ مٹی دیں گے؟ وہ تو کہیں گے پیسے دینے بدعت ہیں، ہم خواہ کیوں پیسے دیں؟ وہ تو حلاوے کے بجائے بھی کھجور پیٹر کھائیں گے اور وہ بھی سستی لے آئیں گے. پیسہ تو ادھر ملے گا نا، گاڑی والے سے، کار والے سے چمکتے دمکتے نوٹ مولوی صاحب کو ملیں گے. وہاں کیوں تحقیق کریں نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ پھر تو اس کے آدھے نکاح گئے، بلکہ 90% نکاح نہیں ہوں گے اگر نماز کی تحقیق کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اپنی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں. اچھا لڑکی کے بارے میں پہلی بات کا پتہ کرو کہ نمازی ہے. اگر وہ لڑکی نماز پڑھتی ہے چاہے وہ خوبصورت نہ ہو، حضور نے فرمایا فاختر ذات الدین، دین والی لڑکی سے شادی کرنا، بے دین سے شادی کرنا. اللہ کے نبی کا فیصلہ بلند ہے یا تیرا میرا؟ حضور نے فرمایا کہ آدمی جب شادی کرتا ہے یا لڑکی سے شادی کی جاتی ہے تو کیا کیا دیکھا جاتا ہے؟ فرمایا یا تو اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، جی اونچے خاندان میں میں مل رہا ہوں، یا اس کا جمال دیکھا جاتا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے. فرمایا یا دین دیکھا جاتا ہے. حضور نے فرمایا میری امتی، میرا کلمے پڑھنے والا، میرا کہنا مانتے ہو تو نسب بھی فکر نہ کرنا، جمال کا بھی فکر نہ کرنا. فاختر ذات الدین، اگر وہ دین والی ہے تو فوراً شادی کر لے، باقی چیز سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا اب جناب ایک مسئلہ تھا کہ دین والا لڑکا ہے یا دین والی لڑکی ہے لیکن غریب ہے. مثلا ہم نے ایک جگہ لڑکی دیکھ لی، دین والی ہے، نمازی ہے، اچھا گھر ہے، لیکن غریب ہے بیچارے. یا چلو لڑکی تو امیر ہے لیکن لڑکا غریب ہے. اب غریب کیسے ہوگا؟ یا دونوں غریب ہیں، کیا ہوگا؟ اس کا بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا. فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر دونوں غریب ہیں ان کو اللہ غنی کر دے گا. فرمایا فکر نہ کرو. تم کون ہو غریبی دور کرنے والے؟ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے؟ تم تو خود بھکاری ہو، تم کیا غریبی دور کرو گے؟ تم تو خود مانگتے پھرتے ہو، تم تو قرضے لیتے پھرتے ہو، تم کیا ہو؟ تو اصل غنا کا مالک، غنا دینے والا اللہ ہے. اللہ نے فرمایا جب یہ شادی کریں گے نا غریب ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو بڑا بنا دے گا، اللہ ان کے رزق میں برکتیں ڈال دے گا. اسی لیے بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ ان چیزوں میں اللہ نے
یعنی ایسی خیر رکھی ہے کہ بعض اوقات خیر والی بیوی گھر میں آئے گی تو انقلاب آ جاتا ہے گھر کے اندر، یعنی دین آ گیا، قرآن آ گیا۔ ہمارا میرے اپنے دوست ہیں، وہ ایک بچی ہے میری بیٹی ہے، میں اس کو بیٹی کہتا ہوں، یعنی حقیقی بیٹی نہیں ہے، کہتا ہوں بیٹی، اس کی وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اچھا اس کا جو شوہر ہے اس کو اپنے والدین ان کے 4-5 بھائی ہیں، سب سے جو تھوڑی سی جائیداد تھی نا وہ اس غریب کو دی، اور سب سے جو گندا پلاٹ تھا نا جی اس کے پاس، اس کے باپ کے پاس پلاٹ تھے کافی سارے شہر میں، جو سب سے گندا پلاٹ تھا نا جی، اور اس پلاٹ میں گڑا تھا 2 آدمیوں کے برابر، وہ اس غریب کو دیا۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ اس بچی سے جب شادی ہوئی جس کو میں بیٹی کہتا ہوں، آج وہی گھر اللہ نے ایسا آباد کر دیا ہے کہ وہاں کوٹھی بن گئی، گھر بن گیا، نیچے کے حصے میں مدرسہ بن گیا، اور وہاں 70 بچی جو ہے حدیث رسول کی فاضل بن رہی ہے، 70 بچیاں جو ہے فاضلہ کا کورس کر رہی ہیں اور تحفیظ کا۔ اور اچھا اس بیٹی کو جس کو میں بیٹی کہتا ہوں، کئی 2-3 بچوں کی ماں ہے، اس نے ابھی قرآن یاد کر لیا، حافظہ ہو گئی ایک عورت کی وجہ سے۔ اچھا اب سارے بھائی جتنے ہیں نا اس کے، وہ سب سے زیادہ امیر ہے، باپ بھی اب اسی کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، وہ جو پلاٹ سب سے گندا تھا وہ زیادہ اچھا بن گیا کہ نیچے انہوں نے بنا دیا تھا ایسے پلر کھڑے کر کے، اوپر کوٹھی بنا دی، اب نیچے مدرسہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، ہر وقت قرآن، قال قال رسول اللہ، حدیث پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، بیٹے حافظ ہو گئے، اور کیا چاہیے بھائی؟ اب اللہ کے گھر جس کے بیٹے حافظ ہو جائیں، ماں حافظ ہو جائے، بیٹی حافظ ہو جائے، گھر میں حفظ کا، تجوید کا، تحفیظ کا، تدریس کا مدرسہ کھل جائے۔ اچھا اللہ نے روزی بھی کھول دی الحمدللہ، دھیلا کسی سے نہیں لیتی، اپنے گھر سے خرچ کر کے مدرسہ چلا رہے ہیں۔ ابھی وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جی وہ مدرسے کے لیے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، بچیاں زیادہ ہو گئی، گھر کی کوٹھی میں پورے نہیں ہو سکتے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں کوئی اور جگہ دے دے کہ ہم مدرسہ بنائیں۔ تو میں نے کہا بیٹی فکر کیوں کرتی ہو، تم نیت کرو، بس کام تو اللہ نے کرنا ہے۔ تو ابھی مجھے کچھ عرصہ فون آیا، نے کہا ابا جان وہ ہم نے ایک بہت اچھا پلاٹ مل گیا، وہ خرید لیا مدرسے، اب دعا کریں بن جائے۔ میں نے کہا ہمارا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، بن جائے گا، نیت تو کرو، تم نیت کرو، بس لگ جاؤ، یہ خدا کے گھر ہیں، یہ ہوتی ہے آبادی کے گھر میں بیوی آئے قرآن آ گیا، بیوی آئے دین آ گیا۔ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازی بن گئے، بچے نمازی بن گئے، بچے دین پہ لگ گئے، سن کے دنیا میں جنت بن گئی نا۔ اللہ پاک دعا کریں ایسے اللہ ہر کسی کے گھر کو آباد کر دے، اللہ ہر مسلمان کے گھروں میں قرآن و سنت کی اور نماز کی پابندی کر دے، اللہ ہر مسلمان کے بچے کو نمازی بنا دے۔ دل سے دعا کر دو، اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ پاک سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ کتاباً موقوتا، میں نے عصر کی نماز 2 دن کے بعد عشاء کے وقت میں قضا، تو قضا کیا نا، ادا کی بات الگ ہے، قضا جب قضا کر لیا تو اللہ قبول فرمائیں گے۔ بہرحال یہ اس مرتبے کو تو نہیں پہنچے گی جو ادا ہے، یعنی جیسے رمضان کا روزہ ہے، رمضان ہے، بعد میں قضا کرو تو گناہ سے بچ گئے، روزہ تو قضا ہو گیا۔ تو اس لیے کتاب موقوع کا معنی یہ تو نہیں کہ ایک آدمی کو نیند آ جائے تو قضا نہ کرے، یہ موقوتا نہیں ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی، یا ایھا النبی حرف ندا ہے، لیکن یہ بطور اس طرح ندا نہیں کی جاتی کہ اللہ کے نبی کو ہم پکار رہے ہیں یا اللہ کے نبی حاضر ہیں، موجود ہیں، نا، یہ تو اس کلمات کو نقل کیا جاتا ہے جو لیلۃ المعراج میں اللہ کے نبی نے اللہ کی دربار میں عرض کی اور اللہ نے فرما دی۔ جیسے آج آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ فرعون کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس نے کیا کہا تھا، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ فرعون نے کہا کہ کیا تم وہی موسیٰ نہیں جو میرے گھر میں پلتے تھے؟ تو کیا یہ ہم موسیٰ کو وہی کہہ رہے ہیں؟ اب ہم یہ لفظ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم نقل کر رہے ہیں
تو اس لیے ہم ان الفاظ کو کہ حضور نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی رحمت آ گئی والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، باقی اگر اور حرف ندا لگا لیں گے تو اور زیادہ اضافت ہو جائے گی۔ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فقہ کی کوئی کتاب نہیں لکھی، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں، آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق نے کون سی کتاب لکھی؟ ہاں جی، تو کتاب نہ لکھنا کوئی جرم ہے؟ اچھا، انہوں نے کتاب نہیں لکھی تو پھر ناراض کیوں ہیں آپ؟ پھر تو معاف کر دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندو، کسی بھی امام کو، کسی بھی مجتہد کے بارے میں کبھی دل میں بغض نہ رکھو، کسی بھی عالم کے بارے میں کبھی دل میں بغض نہ رکھو۔ اللہ تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ مسند امام اعظم ابی حنیفہ دیکھیں، کتاب الآثار ابی یوسف دیکھیں، کتاب الآثار ابی محمد دیکھیں، کتاب الخراج لابی یوسف دیکھیں، اسی طرح کوئی ایک کتاب ہے؟ اللہ پاک نے اتنا ان سے کام لیے ہیں کہ اللہ امام ابو حنیفہ اور جمیع ائمہ ہدا ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور جو میرے ساتھی امام ابو حنیفہ کو برا کہتے ہیں، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت۔ ہم تو ہدایت کی دعا کریں گے، تمہاری مرضی ہے، کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ائمہ کے بارے میں بغض رکھنا جو ہے اپنی عاقبت خراب کرنے کے برابر۔ من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ میں تو ہر دوست کے لیے، ہر مولوی کے لیے، اپنا پرایا کسی بھی جماعت کا دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہدایت۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ نماز میں مسواک استعمال کرتے، اصل میں حدیث مبارک میں یاد رکھیں کہ لفظ ہے نا عند کل صلاۃ، تو اس لیے بعض علماء کرام اس حدیث مبارک کو ہر نماز کے ساتھ اس کو بھی سنت سمجھتے ہیں، اور بعض ائمہ کرام نے فرمایا اس سے مراد ہے یعنی عند وضوء کل صلاۃ، کہ جب نماز کے وضو کی تیاری کرو۔ تو بہرحال کوئی نہیں ایسی بات، اگر کوئی آدمی کرتا ہے مسواک اور اس کو یقین ہے الحمدللہ کہ میں مسواک سنت کے لیے عمل کر رہا ہوں، کوئی گندگی تو اس وقت نہیں پھینک رہا وہ باہر، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ میں حنفی مسلک پہ ہوں اور میں نے عصر کے بعد نفل پڑھے ہیں، طواف کے ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہو جائیں گے۔ اما ثلاثہ کے نزدیک تو گنجائش موجود ہے، لیکن افضل یہ ہے اگر تم حنفی ہو تو مغرب کے بعد ادا کرو۔ کہتے ہیں جی میں نے جنگلی راستے میں سفر کیا، پانی نہیں ملا، مجھے خون لگ گیا، مجھے پیشاب لگ گیا۔ کب لگا یہ آپ کو؟ کسی نے مکی صاحب کو چھیڑنے کے لیے سوال پوچھنا ہے نا، کب آپ کو یہ پیشاب خون لگ گیا؟ پانی نہیں تیمم کر لو، پیشاب لگ جائے، خون لگ جائے، کچھ لگ جائے۔ اللہ کے بندے مسئلہ پوچھنے کے لیے لکھا کرو، شرارت کے لیے نہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ الحمدللہ ہم نے بھی تو کبھی 30 سال میں کسی کو شرارت سے مسئلہ نہیں پوچھا، اور اللہ آئندہ بھی ہمیں شرارت سے بچائے۔ اللہ ہمیں سب کا ادب سکھائے، احترام سکھائے، اور خاص طور پہ اس بلد اللہ الامین میں کبھی بھی برا نہ سوچو، جب سوچو خیر سوچو۔ نماز جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ ہمیں اس کا بھی لاکھ دیں گے انشاءاللہ۔ حرم میں پڑھو گے تو اللہ لاکھ دیں گے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، کیوں تنگ کرتے ہو؟ حسان، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے افک میں مبتلا ہوئے، سزا ہوئی۔ اگر آدمی نماز پڑھے تو خود اذان تکبیر کہہ دے، کوئی حرج نہیں، اکیلا ہے تب بھی کہہ دے، اللہ کے فرشتے تو سنیں گے نا، اللہ کے جن ہیں، فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے جو اس کو ہم نہیں جانتے۔ میں عمرہ کرنے کے لیے بال کٹوانے جا رہا تھا، مجھے کسی نے عطر لگا دیا تو فوراً زائل کر دو، دھو ڈالو اسی وقت، بس۔ اگر دھو دیا کچھ بھی نہیں، یا اس وقت تھوڑی دیر کے لیے لگا اور پورے وضو پہ بھی نہیں لگا، تھوڑا صدقہ کر دو، خیرات کر دو۔
اللہ کے مشرق میں اگر امام ہیں 10 صفوں کو چھوڑ کے، تو کعبۃ اللہ کے قریب اس طرف میں ہم آگے نہیں کھڑے ہو سکتے. یعنی اب امام صاحب جو ہیں کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں مقام ابراہیم پر، تو یہ طرف ہو گئی دروازے والی. تو اب کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ امام کے آگے کھڑا ہو کے اس طرف میں نماز. ہاں اس طرف میں یا اس طرف میں، 3 طرف میں اگر ہم آگے ہوں گے تو وہ آگے شمار نہیں ہوگا. لیکن جس طرف میں امام نماز ہے تو امام کے آگے ہونے کا کسی کو حق نہیں ہے. اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو 3 دن کے لیے اس کی ادا ہے شریعت میں، اور بیوی کے لیے خاوند ہے تو 4 مہینے 10 دن. اب جناب وضاحت فرمائیں کہ آپ کا اصل پوری تعریف کیا ہے، کیوں کیا ضرورت ہے وضاحت؟ میں انسان ہوں، طالب العلم ہوں. چاچا جان فوت ہو گیا ہے، اس کی کافی دولت تھی، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں لیکن نابالغ ہیں، تو ان سے گھر میں ہم جا سکتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. کھانا کھانے جانا، دولت لینے چلے جانا، کھانا وانا کھا سکتے ہو، کوئی عرض نہیں. چاچے کا گھر ہے لیکن ابھی سے نہ قدم شروع کر دو نا، جو بیٹے چھوٹے ہیں، چاچے کی دولت بہت تھی. اللہ نیت کو جانتے ہیں نا، تو روٹی کھانے جا رہے ہو، قبضہ کرنے جا رہے ہو. شریف کے علاوہ جہاں جہاں مکے میں مسجدیں ہیں تو وہاں بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ لفظ ہے مسجد الحرام. حضور نے فرمایا مسجد الحرام میں 1 کا لاکھ. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سارے حرم کو مسجد الحرام، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. تو اب لوگوں کے اہل مسجد میں تھوڑے رہتے ہیں، وہ تو مکے میں رہتے ہیں نا. تو انشاءاللہ سارا مکہ حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، اور اللہ ہر جگہ ہمیں 1 لاکھ کا ثواب دیں گے. ایک جگہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. یہ بالکل روایت جو ہے ناقابل حجت ہے، اور عقیدے میں کوئی ضعیف روایت حجت نہیں ہوتی. اللہ نے جب قرآن میں فرمایا کہ میں نے کلمات سکھائے اور توبہ قبول ہوئی، اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا. تو قرآن کو چھوڑ کے تم نے ایک کتاب میں پڑھا تھا. سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں، آیت کرسی پڑھتا ہوں، درود پڑھتا ہوں، بالکل طواف ہو جائے گا. کوئی جو مرضی آئے پڑھتے رہو. معاملہ ہو میں دعا مانگوں اللہ سے، اللہ مجھے نیک اولاد دے، تو کیوں نہ مانگو؟ اور کیا کہو گے؟ کوئی شیطان پیدا ہو؟ اللہ کے بندے یہی دعائیں تو کرو گے کہ اللہ کرے صالح بچہ ہو، صالح اولاد ہو، اللہ ہر کسی کی اولاد کو صالح بنائے، اللہ بیوی بچہ سب کو خیریت سے رکھے. دعا کیا کرو، اللہ سے کرو، غیر اللہ سے نہ کرو. اللہ نہ کرے کیوں جنگی دعا کرتے ہو؟ جب ہوگی تو علماء فتویٰ دے دیں گے، ابھی آپ کو فتوے کی کوئی ضرورت نہیں. واللہ تعالی